سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھے، 72 ٹائمز، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لے، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا۔ اللہ اگر نہ چاہے تو تم ایک مچھر کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی تم قید نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ چاہ لے تو بادشاہ بھی قید میں جا سکتا ہے۔ سارا نظام قدرت ہے۔ آج ویسے میں جلسے نہیں کر رہا زیادہ، یہ ہما ہمی، یہ گہما گہمی لوگوں کے نظام کو دیکھ کر، اور بھی بہت سارے مسائل، جب اپنی بات ویسی ہی پہنچ جاتی ہے تو بھیڑ بھاڑ میں لوگ یہاں پر سننے کم آتے ہیں، دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن بھلا ہو اسلم شیخ صاحب کی شاید یہ کارستانیاں ہوں، ان کی محنت ہو، یا پھر دیگر احباب کی، بغیر پرمیشن کے ہم نہیں کرتے۔ ایک علاقے میں بڑے صاحب ہیں، عہدیدار ہیں، وہ کہنے لگے کہ نہیں اس مولانا کا تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان سے پوچھا کیوں صاحب؟ افغانستان کا طالبان مہمان بن سکتا ہے اور ہندوستان میں جنم لیا سلمان نہیں آ سکتا؟ یہ کیسی منافقت ہے، کیسی منافقت ہے؟ ہم تو یہاں کی مٹی میں رہنے والے لوگ، مرے تو بھی یہیں پر دفن ہونے والے لوگ، ہم پر ہی یہ شک ہے جس کو تم پورا کا پورا آتنکواد گھوشت کر چکے ہو، اور اس کو سجا سنوار کر کے بلاتے بھی ہو، بٹھاتے بھی ہو، اور جو لوگ اپنی جانیں اس وطن کے لیے دے چکے، اپنا خون یہاں پر بہا چکے، ان پر ابھی بھی تمہارا شک ہے؟ ان کا حال تو یہی ہے، گوڑ کھاتے ہیں اور گلگلے سے پرہیز کرتے، بڑا بڑا گوڑ نگل جاتے ہو اور گلگلے سے پرہیز ہے۔ ہمارے بارے میں شک ہے، ہماری پیڑھیاں یہاں پر نکل گئیں۔ ان چہروں کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاست کا برا ہو جنہوں نے اس دیش میں نفرت اور زہر کی ایک ایسی فضا پھیلا دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے ڈرنے لگ گئے۔ کس نے کیا یہ سب؟ اب تو آنکھ کھولنا چاہیے۔ میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، برادران وطن جو یہاں پر موجود ہوں، دوسری جماعت کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ بھی ان تمام سیاستوں کو پہچانے جو اس دیش پر اٹیک سے اٹیک کرتے رہے، یہاں سے پلین ہائی جیک کر کے لے جا کر جن کے ہاں پر رکھا گیا ہو، وہ سب آج مہمان بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے وہ بھی جبہ کبہ ٹوپی دستار سب لے کر کے آیا، اور آپ نے ساری نیوز دیکھا ہوگا، اور یہ سارے چاٹوکاری اس کے پیچھے پیچھے گھومتے بھی رہے۔ اب پوچھو آتنکواد کہاں گیا، دہشت گردی کہاں گئی، ٹیررزم کہاں گیا؟ یہ سب کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہیں تکلیف ان چیزوں سے نہیں ہے، تکلیف ایمان سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے، اور جو سودا بازی تم سے کر لے وہ تمہارا بھائی ہے، اور جو حق بات کرے اس سے تمہاری کرسی ہلتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سب کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اپنا ظاہر سنبھالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور عشق رسول کو اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ یہ اتنا بہترین تمہارا اسلحہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے سینے میں عشق رسول بھر جاتا ہے
تو تمہیں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی, کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے. تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا, تمہاری طرف پھیر دے گا, لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا. بات صرف یہیں آ کر رکتی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی تاجوری نہیں ہے. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے, بلہوس سن, سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا, لیکن ایک بات یہ بتا کر کے جاؤں گا. تمہاری آج جو پوزیشن ہے یہ بنائی گئی ہے. دنیا سیاست میں ہمارے چہروں کو ہزار بدنام کرنے کی کوشش کرے, لیکن یہ جھوٹے ہیں, یہ منافق ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے. ایک طرف وہ انگریز بھی تھا جو ان کی حرکتیں کرتا تھا. انگریزوں نے بھی کیا کیا, کچھ علماء وہ ہیں جن کو کالا پانی کی سزا دے رہے تھے. انڈمان نکوبار میں 12 سال قید رکھ کر کے کالا پانی کی سزا میں علماء کو مار دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر بھی انڈمان نکوبار میں انگریزوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا تو سزا. عنایت احمد کاکوروی, کفایت علی کافی کو بھرے بازار میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اور وہی انگریز ہے کچھ علماء کو نذرانے دے دے کر کے پال رہا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں. نوجوانوں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, انگریزوں کے زمانے میں وہ کون علماء تھے جن کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا. انگلینڈ کی وکٹوریا کی طرف سے ان کو ہدیہ آیا کرتا تھا. مولانا, کیا آپ مدرسہ بھی چلا سکتے ہو, آپ کے مدرسے کے لیے فل سپورٹ بھی ہوگا. کیوں بھائی, یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ انگریز ایک طرف علماء کو سولی پر چڑھا رہا ہے, اور یہی انگریز کچھ علماء کو ماہانہ پیسے دے کر کے پال رہا ہے, مدرسے بنانے پر سپورٹ کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان منافقوں کا صرف ایک حال ہے, ایک حال ہے, جو ان کی بولی بولے گا وہ عالم کیا, وہ سب کیا ان کا بھائی ہے, اور جو اللہ اور رسول کی محبت کی بات کرے گا وہ سولی پر چڑھایا جائے گا. اور ہمیں آج گوارا ہے, ہم خوشی سے اس بات کو پسند کرتے ہیں. ظالموں کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ سولی کے پھندے کو تم لیا جائے, اس لیے کہ تاریخ تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی, صلاح الدین کی لکھی جاتی ہے. تاریخ شہاب الدین کی لکھی جاتی ہے, تاریخ خالد بن ولید کی لکھی جاتی ہے, تاریخ سیف اللہ المسلول کی, عمر ابن خطاب کی لکھی جاتی ہے. آج نوجوانوں, جیسے بھی معاملات آئے ہیں ہم ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس, اپنے کارپوریٹر کے پاس, اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, گٹر نہیں ہے, نالے نہیں ہے, یہ ضروریات زندگی. اگر نہ ہو تو صبر کر لینا, صبر کر لینا. ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ جان ہے ہماری, اور جان ہے تو جہان ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے. ایک مصیبت, شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور درد بھی ہوتا ہے. ہر کراؤڈڈ مسلمان محلہ جو ہے وہ نشہ کی آفت سے جوجھ رہا ہے. کون بیچتا ہے نشہ, کون کرواتا ہے اور کون کرتا ہے؟ میں اندر رہ کر کے سارے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں میرے عزیز, سب چیزیں دیکھ کر کے آئے. نشے کی ساری قسمیں بھی پتہ ہے. ان محلوں میں زیادہ کیوں بکتا ہے, کون سپورٹ کرتا ہے ان کو, کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کو نشہ دے 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 کر کے سلاتے رہو, اس لیے کہ جس دن یہ جاگے کئی لوگوں کی نیند حرام کرتے. یہ امت مصطفیٰ ہے, یہ امت مصطفیٰ ہے. کفن اپنے کندھے پر لے کر چلنے کی عادت ہے اسے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نشہ دے کر کے, حسن دے کر کے, مال کی لالچ دے کر کے, نہ جانے کیا کیا نشے میں تمہیں دھت کر دیا گیا. لیکن میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, برسوں تک وہ نوجوان جو نشہ کے ایڈکٹ تھے,
صبح شام اور جن کو جان بوجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ نشہ کا ایڈکٹ بنایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر بچہ نشہ سے پاک ہو. کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے محلے نشے سے پاک ہو؟ لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو ان محلوں کو نشہ بانٹتے ہیں وہ کس کے کارستانیاں ہیں, وہ کن کے کارندے ہیں, وہ کس کے ایجنٹ ہیں. پتہ ہے نشہ آتا کہاں سے, بکتا کیسے, اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے. یہ سب کی سب جڑ میں اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز ہے. ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا. کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں, یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا, اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی, ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا, ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, کس نے جگایا؟ نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کس نے جگایا؟ میرے عزیزو, ہم نے تو سنا تھا کچھ نشہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے تک نہیں اترتے, کچھ نشہ ایسے ہیں جو 36 گھنٹے تک نہیں اترتے, کچھ نشہ ایسے ہیں جو 48 گھنٹے تک نہیں اترتے. ہو سکتا ہے ایسے سارے نشوں میں مبتلا نوجوان تھے, لیکن ایک نشہ ایسا ہے کان میں ہمارے بچے کے پھونک دو آمینہ کے لال کا نام, ہر طرح کا نشہ اتر جاتا ہے. اور پھر ایک ہی نشہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے, جس گلی سے بھی گزرو ایک 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے, اسی نشے میں پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ. توجہ, ہر طرح کی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی, کیونکہ میں حدیث بتاتا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها, ان قریب تم پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. یہ حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون, نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے غصاءن کا غصاء السیل. میرے آقا فرماتے ہیں لیکن ایسے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے, تم اڑ جاؤ گے. میں اس جھاگ سے خطاب نہیں کرنا چاہتا جو ہواؤں سے اڑ جائے, میں ان مومنین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو آندھیوں میں بھی زمین پر برقرار رہے, طوفانوں میں بھی زمین پر جمے رہے. اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے, اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے, ڈٹے رہ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, قرآن کہتا ہے اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان